خدا کو سجدہ کیا. اور یہ معنی سمجھ میں اس وقت آئیں گے جب کہ روایت سامنے آتی ہے. روایت دربار معتصم باللہ کا ہے اور امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. اللہ اور مسئلہ پیش آیا بہت مشہور، سب کو زبانی یاد ہوگا انشاءاللہ، لیکن چونکہ اس میں آیت کے ذیل میں آ رہا ہے تو بیان کرنا لازم ہے. مسئلہ کیا پیش آیا؟ ایک چور کو پکڑ کے لائے. اتفاق سے سارے علماء، یعنی جتنے علماء اسلام، مسالک اربعہ کے سارے علماء سب بیٹھے ہوئے تھے عباسی خلیفہ کے دربار میں، معتصم کے دربار میں. اور اب چور کی انگلی کاٹنے پہ اختلاف ہوا. چور کے ہاتھ انگلی کہاں سے کاٹے جائے؟ پوچھا ایک مکتب فکر کے علماء سے، آپ بتائیے آپ کا خیال کیا ہے؟ وہ کھڑے ہوئے، حضور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں کلائی کے پاس سے، یہ یہاں سے کاٹ دیا جائے. معتصم وقت کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے. پوچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن مجید میں تیمم کی آیت کہ تیمم میں خدا نے کلائی تک مس کرنے کا حکم دیا، مسح کرنے کی بات کی ہے. تو آیا تیمم کو دلیل بنا کے پیش کیا. معتصم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ ہمارے سامنے آ گیا، آپ بتائیے. آپ سے پوچھ لیا. ایک مکتب فکر یہ ہے مثلا اہل سنت میں بریلوی حضرات، پھر دیوبندی حضرات، ان سے پوچھ لیا آپ بتائیے. کہنے لگے ہمارے لحاظ سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں یہاں کوہنی کے پاس، یہاں سے کاٹے. دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن میں پروردگار نے وضو کی آیت میں کوہنی سے دھونے کا حکم دیا تو اسے ہاتھ کہا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ لفظ ید قرآن میں استعمال ہوا کس معنی میں؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو. فاقطعوا ایدیہما، اب ایدی جمع ہے ید کی، ید کا مطلب کیا ہے؟ اور جب قرآن سے ایک ہاتھ سمجھ میں نہ آیا تو خدا کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا. دونوں فرقے اپنے مقام پر کہتے تھے جناب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ کا مطلب کلائی سے ہے، قرآن کہتا ہے ہاتھ کا مطلب کونی سے ہے. اب بادشاہ کی مرضی ہے، معتصم کی، جو سا چاہے قبول کر لے. اس کو پتہ نہیں کیا سوجی دماغ میں، پلٹ کے دیکھا فرزند رسول کو، کہتا آپ بتائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا تم نے پوچھ تو لیا ہے علماء سے، بس کافی ہے، مجھے اس بات سے معذور رکھا جائے. کیا نہیں آپ بتائیں، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. ارشاد فرمایا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یاد رکھو نہ یہ کلائی کے پاس سے کٹیں گے ہاتھ اور نہ کوہنی کے پاس سے کٹیں گے، یہ 4 انگلیاں جڑ کے پاس سے کٹیں گی ایسے کہ ہتھیلی محفوظ رہے. 4 انگلیاں کٹیں گی کہاں سے؟ جڑ کے پاس سے، ایسے کہ اس کی ہتھیلی محفوظ رہے. کیا کمال ہے قسم بخدا. اگر ان کو مان لیتے تو یہاں سے ہاتھ گئے تھے، ان کو مانتے تو یہاں سے ہاتھ گئے تھے. جب مشکل میں سب جگہ مشکل ہو تو مشکل کشائی کرتا ہے علی کا بیٹا. امام تقی جواد فرما رہے ہیں نا. اچھا جب آپ کو معلوم ہے کہ 2 سے پوچھا ہے دلیل کیا ہے تو امام سے بھی پوچھا دلیل کیا ہے.
اور امام نے اس آیت کو کوٹ کیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قسم بخدا اگر یہ آیت اس زمانے کے سنی علماء کے نزدیک غلط مفہوم امام پیش کر رہے ہوتے تو دربار کے علماء کھڑے ہو جاتے، یہ تو آیت اس معنی میں ہے ہی نہیں، مگر سارے علماء اہل سنت کا اس بات کو قبول کر لینا یہ بتا رہا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ تفسیر امکان رکھتی تھی تو قبول کیا گیا، ورنہ یہ کوئی دربار شیعہ دربار نہیں تھا۔ اس نے پوچھا دلیل کہ یہ آیت کیا مطلب کہ اعضائے سجدہ 7 ہیں، صحیح مسلم میں جا کے دیکھیے تب بھی 7 ہیں، صحیح بخاری کی بات نہیں کرتا، صحیح ترمذی کی بات کرتا ہوں، جا کے دیکھیں اس میں بھی 7 ہیں۔ اب 7 ہڈیاں، 7 اطراف، 7 ارعاب، لفظ کا استعمال ہوا الگ الگ، مگر سجدہ 7 پر ہی ہے، سجدہ 7 پر ہے۔ اب گرچہ اب تمام فقہ کے بیان کرنے والوں نے اپنا اپنا راستہ بدلا ہوا ہے، لیکن سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 7 کون سے؟ روایت میں 8 بیان کیے گئے، مگر 8واں سنت ہے۔ سجدہ 8 ہڈیوں پر ہے، ہڈیوں پر۔ پیشانی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہڈی۔ یہ کیا ہے؟ ہڈی۔ انگوٹھے کیا ہیں؟ 7 ہڈیوں پر، 1 2 3 4 5 6 7، 8ویں ہڈی ناک ہے، یہ سنت ہے۔ تو فقہ اہل بیت میں رسول خدا کی بات کو ایسے ہی ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ آج بھی سجدہ 7 پر ہی ہوتا ہے، کوئی اور قبول کرے نہ کرے وہ اس کا مسئلہ، خالی پیشانی سمجھے کافی اس کا مسئلہ، لیکن رسول خدا کی روایت بھی یہی ہے، اور علماء اہل سنت کے کتابوں کے اعتبار سے یہ حدیث وہاں بھی پائی جاتی 7۔ اب 7 ہڈیاں، 7 کنارے یا 7 مقامات، الفاظ کا انتخاب الگ الگ۔ سجدہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ساری مساجد اللہ کے لیے ہیں، اعضائے سجدہ اللہ کے لیے۔ بڑا اچھا جملہ استعمال کیا مولانا، فرماتے ہیں چور کے اگر تم کلائی کاٹ دو گے یا کونی کاٹ دو گے تو بیچارہ پھر نماز دوبارہ زندگی میں کیسے پڑھے گا؟ کبھی تو چور بھی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ نماز میں چوری کریں وہ اور چوری ہے، اور کبھی چور بھی نماز پڑھ لیتا ہے، اگر توبہ کر لے تو چور رہتا نہیں ہے پھر۔ اب اگر یہ کٹ گیا ہوتا، کیا کمال ہے، انگوٹھا بھی چھوڑ دیا ووٹ کے لیے، ہاں سوائے پاکستان سے بات پڑھے محمد و آل محمد اللہ پاکستان، تو یہ انگلیاں کاٹ دی گئیں چور کی۔ اب میں آگے اس بحث کو نہیں لے جاتا نا، پھر اب اگر دوبارہ چوری کر لے تو کیا کاٹیں گے؟ پھر پاؤں کا مسئلہ آئے گا، وہ الگ موضوع ہے، اور پاؤں میں پھر اختلاف پیدا ہوگا، پاؤں کہاں سے کاٹے جائیں، کہ پاؤں میں بھی انگوٹھا والا جو ہے شامل ہے اعضائے سجدہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ایک عمارتیں، ایک اعضائے سجدہ، تیسرا خود مقام سجدہ۔ روئے زمین ساری خدا نے بنائی سجدے کے لیے، اب خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو کہاں لے گئے کہ غیر خدا کو پکارنا شرک ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، توسل کا انکار کیا، شفاعت کا انکار کیا کہ نہ شفاعت کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی توسل،